بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اہم، جیسا کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی نے مرزا محمد سعید پر خاکہ نگاری کی ہے۔ خاکہ نگاری کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ ان کا تعارف بھی ہو جائے اور ان کے حالات بھی سامنے آ جائیں۔ اس شخص کے افکار و کردار کی خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ خاکہ نگاری میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ مرزا محمد سعید کے بارے میں پڑھیں گے، جو شاہد احمد دہلوی نے لکھی ہے۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام مطلب ایسے کام جو آپ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں، انہوں نے ساری عمر نہیں کیے تھے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے محزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا تب انہوں نے لکھے۔ مرزا صاحب کو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کے لیے تو انہوں نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ پیسے کے ذکر سے چڑ جاتے تھے مطلب غصے میں آ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیے۔ پبلشر ایسے ہوتے ہیں جو مصنف سے کتابیں لکھواتے ہیں اور اس کو شائع کر کے بیچتے ہیں، اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے ضمور دے دیا، مطلب بغیر کوئی رقم وغیرہ یا کوئی چیز کا مطالبہ کیے بغیر۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ چھپوائے دے دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے مطلب یہ کہ جو لکھنے والے ہیں مصنف، ان کو پیسے دے کر، رشوت دے کر کام کروا چکے تھے۔ نہ مانے، بولے مگر انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھ مجھے لیا اور مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹنکا، مطلب انہیں بات میں سمجھ آ جانا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ماتھا ٹانکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے آنے کا مقصد پتہ چل جانا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی جیسے ہی انہیں موقع ملا فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہونا مطلب خوش اخلاق ہونا۔ آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول نہیں لکھوں گا۔ 5000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہو گئی۔ سیٹی گم ہو جانا مطلب حواسوں میں نہ رہنا، پریشان ہو جانا۔ 2-4 منٹ پہلو بدل کر مطلب بے اطمینانی سے بیٹھے رہنا، بدل کر رخصت چاہی مطلب اجازت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی ایک کتاب مراقۃ الآراء، جو کہ مذہب اور باطنیت پر تھی، لکھ رہے تھے، جسے مکمل کرنے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجر نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ نہیں، مگر ایسا کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں، مطلب ان کا مطالعہ کیا جائے، تو ان میں مذہب اور باطنیت کو شریک کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ایسی کتاب تھی جو اپنی مثال آپ تھی اور اس کو شریک کیے بغیر اردو ادب کمپلیٹ نہیں تھا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا مطلب شریف کی جمع کہ ایک ممتول خاندان، ممتول کا مطلب ہوتا ہے مالدار، کہ چشم و چراغ تھے، مطلب ان کے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ طرح بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ مڑ کر جاتا تھا۔ ان کے نکر پر مرزا صاحب، نکر مطلب کونے پر، مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ آبائی مطلب خاندانی ہونا، خاندانی گھر ہونا جو باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے۔ اس علاقے میں سر سید کا قدیم مکان بھی تھا۔ قدیم مین پرانا۔
سر سید سے بھی مرزا کی عزیز داری تھی مطلب رشتہ داری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری تھی مطلب پیار و محبت تھا۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے مین خیال کو کہ بہت کچھ اصلاح کر دینا مطلب درستگی کر دینا۔ اس زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علمی خلقوں مطلب ایسے لوگ جو علم سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا جو دوستوں نے مل کے ایک علمی ادارہ بنایا ہوتا ہے، میں نمود ہوئے مطلب نمایاں ہوئے، سامنے آ جانا۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید تھے۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کی مخلصانہ تعلقات، مخلصانہ مطلب خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ تعلقات آخر دم تک رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر مطلب زیادہ تر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔